اب الحمدللہ اس وقت عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی جو سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی پیشوا اور سرزمین یورپ میں حضور سیدنا غوث پاک غوث العظم پیران پیر جناب دستگیر میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں، آپ کے سجادہ نشین ہیں، تشریف لائے اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ جامعہ ہے جس کا سنگ بنیاد ان کے دستے مبارکہ سے رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ ان کی نظر کرم شفقت ہمیشہ شامل حال رہی ہے۔ آج بھی آپ اپنی ناسازی طبع کے باوجود پیرانہ سالی کے باوجود شفقتوں سے نوازنے کے لیے تشریف لائے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کی دعا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اب خطاب بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، زیارت بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کی خدمت عالیہ میں درخواست ہے کہ آپ اپنے حسین اور خوبصورت خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ گو ویکنڈ ہے، بہت کافی تاخیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول اور منظور فرما لے۔ قبلہ صاحب کی خدمت عالیہ میں درخواست کروں گا کہ سب دوستوں کی خواہش ہے کہ آج آپ کی زبان سے میلاد پاک سننا چاہتے ہیں کہ سرکار کی آمد پر پوری کائنات میں نور ہی نور چھا گیا تھا۔ آئیے حضرت قبلہ مفکر اسلام کے حسین خطاب سنتے ہیں، ذوق اور شوق سے آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ذرا گج وج کے دو ہاتھ شاک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ مفکر اسلام، حضور قبلہ مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم پیر عبد القادر شاہ صاحب گیلانی۔ جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز علماء کرام، سادات اعظام، معزز حاضرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ حضرت قائد صاحب نے سرکار کے میلاد پاک کی تصویر کھینچنے کا حکم دیا ہے، سبحان اللہ، اور میں سمجھتا ہوں قائد صاحب نے بھی محض شرط پوری کرنے والی بات کی ہے۔ اب میں تقریروں کے قابل نہیں ہوں، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ سیڑھیاں بھی بڑی دقت سے چڑھا ہوں، نہیں تو اس تکلیف سے پیشتر جو دنیا میں بہت صحت مند لوگ تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا، لیکن آج میری عمر 86 برس ہو چکی ہوئی ہے، تو میری عمر کا کوئی آدمی علماء میں پیران طریقت میں زندہ ہیں۔
لیکن اللہ کا شکر ہے دماغ حاضر ہے، ایمان حافظہ ہے جناب، حافظہ بھی بہت تیز ہے جناب۔ اللہ کا شکر ہے، یہ ان کی یادوں کا صدقہ ہے۔ عرض خدمت ہے، میں نے ایک ناتمام آیت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی ڈیکوریشن دیکھ کر قائد صاحب کی طبیعت کی حاضری کا احساس ہوا ہے، ان کے دوستوں کی کارکردگی کا احساس ہوا ہے، اور سمجھ آیا ہے کہ جس طرح سرکار کے تشریف لانے سے کل کائنات کے رنگ و بو بدلے تھے، آج لوٹن کے رنگ و بو بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ نقشہ قائد صاحب کے دوستوں نے پیش کیا ہے۔ ترجمہ ہے، ما ارسلناک، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، الا رحمت للعالمین، مگر اس حالت میں کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ رحمتاً جو ہے قواعد عربیہ کے مطابق یہ حال واقع ہوا ہے۔ حال اس کیفیت کا نام ہوتا ہے جب کوئی آیا ہو اس وقت اس کی حالت کیا تھی، جب وہ کوئی گیا اس کی حالت کیا تھی، اس کا نام ہے حال۔ عربی زبان میں جہاں حال ہوتا ہے ایک ذوالحال ہوتا ہے جس کے اندر وہ حال پایا جاتا ہے۔ ذوالحال سرکار کی ذات ہے، حال رحمت ہے، اور وہ مصدر نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی اسم ہوا کرتا ہے، اس میں صفت، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے وہ ایسا ہے کہ رحمت ہی رحمت، یا اس میں فاعل کے معنی میں یا اس میں مفعول کے معنی، سب کائنات پر رحمت فرمانے والا ہے۔ جب سب کائنات کے لیے تجھے رحمت بنایا گیا ہے۔ اب حال کی دو قسمیں، ایک منتقلہ ایک غیر منتقلہ۔ حال کبھی حال والے سے جدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے ضرب تو زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا درحال کے وہ بندھا ہوا تھا، اب بندھا ہوا ہونا حال ہے، لیکن یہ کیسا ہے، اس کا دار و مدار ہے عمل حال پر، کہ جو مارنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سوار ہے یا وقتی طور پر سوار ہوا ہے، یا عامل حال اللہ تعالیٰ کا بھیجنا ہے، کہ میں نے رسول بنا کے تمہیں بھیجا ہے، حال تمہارا کیا ہے، رحمت ہے۔ تو اب اگر عامل حال مستقل ہو تو پھر حال بھی مستقل ہوتا ہے، اگر عامل حال مستقل نہ ہو تو حال بھی مستقل ہے، یعنی تمہارا رحمت کائنات کے لیے ہونا یہ ٹیمپریری نہیں ہے، کیونکہ عامل حال جو ہے وہ ارسلنا کا ہے، ہم نے رسول بنا کے بھیجا ہے، لیکن جب بھیجا ہے تو حال کیا تھا، اسے رحمت تھا، تو چونکہ عامل حال جو ہے وہ پرماننٹ ہے، اس لیے تیرا کائنات کے لیے رحمت ہونا ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ سورج غروب ہو سکتا ہے، طلوع ہو سکتا ہے، لیکن تیری رحمت کو کوئی عروج و زوال نہیں ہو سکتا، عروج ہی عروج رہے گا۔ اب اصولی طور پر ایک بات ہے جس کو دور ازل کی تحقیقات کی روشنی میں عرض کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس وقت بہار آتی ہے تو ٹیمپریچر کی مناسبت سے آتی ہے۔ پاکستان کا ٹیمپریچر ہے مارچ اپریل میں اب بہار آتی ہے، یا آپ دیکھتے ہیں جولائی اگست میں بہار آتی ہے۔ اس ملک کا ٹیمپریچر اور طرح کا ہے۔ اگر ماریشس میں چلا جائیں دسمبر میں بہار آتی ہے، اس کا ٹیمپریچر اور طرح کا ہے۔ لیکن باٹنسٹ مسٹر موریسن نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا، آج سے کوئی 1500 برس پہلے ایسا وقت آیا ہے کہ کل کائنات میں ایک وقت بہار آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ سرکار کا قدم رکھنا تھا کہ کائنات کے رنگ و بو بدل گئے، جو چھپی ہوئی بہاریں تھیں وہ سامنے آ گئی۔ تو وہ کیسا نور ہے، کہ نور کے وسیلے سے آرگینک باڈی جو ہیں وہ ترقی پذیر ہوتی ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے آئے حضرت سلمان فارسی، پوچھا کہاں رہتے، انہوں نے کہا کسی کا مکاتب غلام ہوں، انہوں نے کہا اس کے ساتھ بات کرو، تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا اس نے آزادی کی شرط بتائی ہے کہ ایک تو 300 کھجوروں کا باغ لگاؤ اور 300 کھجوریں پھل لائیں اور 40 اوقیے سونا۔ اب جناب اس زمانے میں جو ایگریکلچر کی ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے 100 برس سے پہلے کھجور پھل نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر پودا وہ لگانا ہے جو 100 برس کے بعد پھل دے گا، عمر اس آدمی کی ہے 225 برس عمر اس وقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آزاد کروں گا۔ 225 برس کا تو یہ ہے پودا وہ لگائے گا جو 100 سال سے پہلے پھل نہیں دیتا، اب یہ مر جائے گا، آزاد نہیں ہوگا۔ سرکار بڑا منظور ہے، اس کو کہو پنیری لائے، جگہ بتائے،
جگہ بتائے گی، وہ باغ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں وہاں مدینہ طیبہ رہا ہوں، ان دنوں میں وہابیوں نے اسے کاٹا تھا۔ وہ جگہ بتائی گئی، پودے لائے گئے، سرکار نے لے کر کے ایک ایک پودا لگایا، پودا لگا کے اب وہ ایک پودا حضرت عمر فاروق نے لگایا، ایک ہی سال میں وہ اتنی کھجوریں ہو گئی کہ جوان ہوئی، ان کے ساتھ برادہ لگا، ان کے ساتھ پھل لگا، پھل پکا، جب توڑنے لگے تو یہودی نے کہا یار ایک پودا اس میں ایسا ہے جو جوان نہیں ہوا۔ سرکار نے پوچھا یہ کس نے لگایا؟ حضرت عمر بولے میں نے لگایا۔ باقی شہر کے سارے پودوں میں وہ اونچا تھا، اس کا مطلب جناب عمر جیسا بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، سرکار کے غلام نے جس کو ہاتھ لگائے تھے وہ بھی شہر کے پودوں سے اونچا تھا، لیکن سرکار نے کیا کیا، سرکار اسی وقت وہ پودا اکھاڑ کے اسی وقت لگایا، اسی وقت وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اسی وقت اس کے ساتھ برادہ لگا، اسی وقت اس کے ساتھ پھل لگے، اسی وقت توڑے گئے، اسی وقت کھائے گئے۔ اب ثابت ہو گیا کہ سرکار کا وہ جو ٹمپریچر ہے، جو نور کا آرگینک باڈی کو جو ترقی دیتا ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ سرکار نور ہے۔ ان کے قدم رکھنے کی وجہ سے کائنات کے رنگ و بو بدل گئے، اب پھولوں میں رنگینی آ گئی، ہر طرح کے پھول اگے۔ اب ثابت ہو گیا کہ سرکار کے نور کی وجہ سے پوری کائنات میں جتنی بھی بات چھپی ہوئی تھی، سرکار کا ٹمپریچر ملنے سے یک سامنے آ گئی۔ قاضی عیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعریف شفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بچے لائے جاتے، جس بچے کے سر پر صاحب سرکار اس طرح ہاتھ پھیر دیتے، وہ ایک سال میں اتنا بڑا ہو جاتا ہے جتنا 2 سال میں بڑا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے ایک شاگرد نے وہاں والتم اسٹو میں تقریر بیان کی، تو ایک مولوی صاحب، ان کو بہت دعویٰ ہے اپنے علم و فن کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہو تو عادت بن جاتا ہے، معجزے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے عادت نہ بنے۔ میں نے کہا کہ جاہل نے تمہیں سکھایا ہے، سرکار کا سایہ نہیں تھا اور ہمیشہ ہی نہیں تھا، اب وہ عادت بنا کے یہ ہمیشہ ہی معجزہ ہے۔ سرکار سے خوشبو آتی تھی، وہ ایک دن کے لیے آتی تھی یا ہمیشہ ہی آتی رہی؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا جو معجزہ ہے اس میں ایک دوام ہے۔ بڑی مزے کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے واقعی، ایک بیان کرتا ہے طبقات ابن سعد، ایک بیان کرتا ہے امادت ابن کثیر۔ واقعہ کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے طبا نامی ایک حکمران تھا، یمن کا رہنے والا، وہ ایک مرتبہ گزرا مدینہ طیبہ سے جب گزرا تو کیا دیکھتا ہے، اس کو اجاڑنے لگا، کیونکہ اس نے باقی علاقے فتح کیے تھے۔ اس کے ہبر نے، جو یہودی مذہب کے صوفیہ تھے، انہوں نے بتلایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، اس کو مت چھیڑو۔ وہ ڈر گیا، انہوں نے کہا نبی آخر الزمان کی اگر یہ آمد ہجرت کی جگہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اچھا چلو اس کو چھیڑتے نہیں ہے، لیکن اس میں کیا خوبی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ارحاسات، سرکار کی ولادت سے پہلے سرکار کے وہ معجزات، سرکار کے وہ کرامات جو خلاف عادت ہیں، ان کو کہتے ہیں ارحاس۔ ان کا نام معجزہ نہیں ہے، ان کا نام ہے ارحاس۔ ارحاس کے معنی بنیاد۔ میلاد مصطفیٰ جو ہے یہ ارحاسات میں سے ہے۔ بہاریں اگیں، پرندوں نے نئے نغمے گائے، آسمانی قدسیوں نے نئے لباس پہنے، حوران بہشتی نے نئے لباس پہنے، زمین و آسمانوں کی نئی آئینہ بندیاں ہوئیں۔ یہ کیوں ہوئی؟ ایسا کبھی پہلے ہوا تھا؟ کائنات کا سب سے بڑا انقلابی دن یہ ہے۔ کہا اس وقت طبا نے کہا اس جگہ ایک خط لکھو میری طرف سے۔ وہ نبی آخر الزمان جب اس شہر سے آئے گزرے تو میرا نام سب سے پہلے لکھ لیں، میں ان کا ماننے والا ہوں۔ اب اس نے مان لیا، مان لینے سے اس کا اہل ایمان میں شمار ہوتا ہے۔ اہل فطرت جو ہے 2 نبیوں کے درمیان کے زمانے، انٹرلاکیٹری ٹائم، 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ، تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مشرکین اور کافرین ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کا شمار مسلمانوں میں تو نہیں ہوتا لیکن بے دینوں میں بھی نہیں ہوتا۔ کہا اس کا نام بے دینوں میں نہیں ہے، یہ دینداروں میں ہے۔ اچھا میرا نام لکھ لو، اب اس کو کیا کریں؟ کہا آل مدینہ کے بعد چھوڑ دو۔ جناب آل مدینہ کے بعد چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا
بیک گراؤنڈ جاننا پڑتی ہے. جب نتیجے پر پہنچے تو کچھ بات نکلے تو پھر تو سمجھے کسی نے محنت کی ہے. اگر کچھ نہ نکلے تو پھر تو بات ختم ہوئی. اچھا یہ کس کے پاس چھوڑیں؟ کسی کے پاس چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا. جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سرکار اس شہر میں آئے. تمام حاضرین نے اپنے اپنے گھروں میں تیاری کی ہوئی ہے کہ سرکار میرے گھر تشریف لائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری کپڑا بننے کا کام کرتے ہیں, غریب آدمی ہیں, ان کے پاس تو ایک دن کا کھانا بھی نہیں, تیاری کس طرح کریں جناب. وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے, اونٹنی کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا ہے. یار رب کا فرمان اونٹنی کو پتہ ہو, یہ علم غیب ہے نہیں یار. وہ اونٹنی ہے, نبی نہیں ہے, ولی نہیں ہے, حسین نہیں ہے, صدیق اکبر نہیں ہے, وہ اونٹنی ہے. اس کو غیب کا پتہ کس طرح چل گیا؟ سرکار کا بدن اس کے ساتھ لگا, بدن کا ساتھ لگنا تھا کہ اونٹنی کے اندر غیب آ گیا. اب اگر سرکار کا بدن ساتھ لگے تو اونٹنی کو غیب کا علم آ جائے. مجھے یاد آ رہا ہے بخاری شریف پڑھاتے وقت ایک حدیث گزری ہے کتاب الزیارات میں, زیارت القبور میں, کہ سرکار ایک جگہ گزرے جا رہے ہیں, قبروں کا کوئی نشان نہیں. اچانک خچر بدکا, بڑی مشکل کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا. اس کو بھی صبر کرنا پڑے گا, نتیجہ نکلے گا, نتیجہ نکلے گا تبھی باغ باہر ہو جائے گی. آپ سمجھیں گے کہ میں نے کچھ محنت کی ہوئی ہے. ایسے گپے نہیں ہیں, یہ کتابی معلومات ہیں. کتابی معلومات ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اس پر کوئی تحقیقات کا وزن ہے. جب بڑی مشکل سے کنٹرول کیا خچر کو, صحابہ کو سرکار نے فرمایا یہاں ایک آدمی ہے جو پیشاب کے سے کپڑوں کو نہیں بچایا کرتا تھا, اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. دوسرا چگلیاں کھایا کرتا تھا, اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اس سے تصدیق ہو گئی کہ عذاب قبر برحق ہے. جتنے بیٹھے ہوئے چگلی سے آج توبہ کرو اور کپڑوں کی ناپاکیزگی سے بچو. یہ جو پتلون کی شریعت ہے نا, اس میں تو پیشاب سے بچنا خاصا مشکل کام ہے. احتیاط کرو, کپڑوں کو پاک رکھو. اب کہتے ہیں خچر بدکا کیوں ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ علم عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ قبر جو ہے عالم برزخ ہے, اس کا اطلاع ہوتی ہے جانوروں کو, ان وجہ سے وہ خچر باقا ہے. اعتراض واقع ہوا ہے, سارے خچر چرتے رہتے ہیں, بھیڑیں بکریاں قبرستانوں پہ چرتے رہتے ہیں, وہ کبھی نہیں بھاگے. تو یہ بھاگا کیوں ہے؟ کہا بھاگنے کی وجہ اور ہے, سنتے رہتے ہیں, سن سن کے عادی ہو گئے, اس لیے سننا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی وجہ نہیں. لیکن جس خچر پر آپ سوار تھے, آپ کا بدن خچر سے لگا, خچر کو صرف وہ سنائی نہیں دے رہا تھا بلکہ دکھائی دینے لگا. آج دکھائی دینا پہلی بات تھی, ان وجہ سے خچر بدکا ہے. یہ ارحاسات کی بحث ہے, اس کا نام ارحاس ہے. سرکار کی ولادت سے پہلے جناب یہ خط چھوڑا گیا. سرکار نے کہا میری اونٹنی معمور من اللہ ہے, اس کو اللہ کی طرف سے اللہ نے غیب دیا ہے. یہ جس جگہ بیٹھے گی اسے 3 مرتبہ گردن جھکا کے سونگا. سونگنے کے بعد اونٹنی اندر چلی گئی, اندر چلی جا کر کے بیٹھ گئی. سرکار نے فرمایا صاحب خانہ کو بلاؤ. لوگوں نے کہا وہ تو چھپے بیٹھے. بلایا, جب ان کو پتہ چلا سرکار میرے گھر میں تشریف آئے, دوڑے دوڑے آئے, سرکار کے قدموں پہ آ کے گرے. آپ نے فرمایا تیرے گھر میں میرے نام کا ایک خط ہے. ان کا یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی خط نہیں ہے. آپ نے تمہارے گھر میں برتن ہے نا؟ پرانے وقت میں پٹھوار کا رہنے والا ہوں. پٹھوار میں مٹی کے برتنوں میں لوگ, اس میں دال ہے, اس میں چنوں کی دال ہے, اس میں مسور کی دال ہے, اس میں مونگ کی دال ہے, مختلف غلے مختلف برتنوں میں رکھ دیا کرتے تھے. ان کے لیے الگ کوئی ان کے لیے ظرف نہیں ہوتے تھے, مٹی کے برتنوں میں رکھ دیتے تھے, اس ایک دوسرے پر برتن رکھتے. کہا اس طرح کی لائنیں ہیں تیرے پاس, پائل ہے مٹی کے برتنوں کی, فلاں رنگ کا برتن ہے, اتنے نمبر پائل ہے, اس کے اندر وہ میرا خط ہے, وہ لے آؤ. گئے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب جناب جب وہ گئے سچ مچ خط نکل آیا. اب جناب وہ خط پڑھنے لگے. کون پڑھے؟ حضرت صدیق کی ذات پاک موجود ہے, نہ پڑھا جا سکا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ کی ذات پاک موجود ہے, نہ پڑھا جا سکا. اور جتنے بھی دانشور صحابہ تھے ان کو دیا گیا, خط نہ پڑھا گیا. اس وقت جناب حیدر قرار کو کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها.
علی اچھا تو نہیں لگتا لیکن حال مشکل حال علی کے بغیر بھی ہوتی نہیں، مشکلوں کا حل ہونا یہ بھی علی سے تعلق رکھتا ہے۔ اکو باب مدینہ العلم دائے، اکو باب اکو باب مدینہ العلم دائے، لا صاحب تے لا فتح ایک ہے، ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا، نبی پاک دا موجز نما ایک ہے، سید کسے فقیر کسے میدان چوں نسیا نہیں، نبی پاک دا سوا سالار ایک ہے۔ اس پر نقص وارد ہوتا ہے کہ سرکار ان کو تو مکہ شریف میں چھوڑ کے آئے تھے، یہاں تو سرکار اکیلے آئے ہیں، علی کس سے پڑھنے کے لیے آ گئے؟ جواب اس کا یہ ہے سرکار آ کے ٹھہرے ہیں پہلے قباء شریف میں، جب ایک ہفتہ پورا وہاں ٹھہرے، اس زمانے میں جناب علی مرضی آ کے انہوں کے ساتھ مل گئے، اب یہاں آتے وقت وہ ساتھ ہے، مسئلہ حل ہوا۔ اب جناب علی مرضی نے اس خط کو پڑھا کہ مجھے اپنے غلاموں میں شمار فرمائے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھو، جو لوگ کوشش کرتے ہیں فلاں صحابی نے اسلام سے پہلے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے اس لیے وہ پہلے صحابی، یہ غلط ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھے تو صحابی نہیں بنتا، اگر اعلان نبوت سے پہلے کلمہ پڑھنے والا اگر صحابی بنتا تو پہلے توبہ ہوتا۔ آئی بات خیال میں؟ یہ سرکار کے ارادات نے مسئلہ طے کیا۔ اراز کے کیا معنی ہے؟ اراز کے معنی ہے بنیاد، تو جو سرکار کے میلاد کا منکر ہے وہ سرکار کی نبوت کی بنیاد کا منکر ہے۔ آئی بات خیال میں؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، اس پر غور کرے اور بھی وضع آئے گا۔ اس پر یہ بحث ہے کہ باقی نبیوں میں سے کسی نبی کا معجزہ زندہ نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سنا کنڈی پہ سے بیٹھے کوئی علی لگنے ہو، یہ پیرانا کام والا کان پہ کنڈی پہ سے ہونا۔ عالم کے چہرے کو دیکھو تو علم آتا ہے، کسی نبی کا معجزہ دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار کو گلزار کیا، وہ خود گئے، وہ گلزار بھی گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار ہوئی، وہ خود بھی تشریف لے گئے، کشتی بھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا ایک لگا بندہ بٹی کا ڈھیر ہو گیا، اور وہ لاٹھی جو 100 گز کی بلندی پہ چاہتے ہیں تو وہاں سے کھینچ لیتے ہیں، 100 گز بس کی گہرائی پر لے جانا چاہتے ہیں، 100 گز کی گہرائی پر وہ لاٹھی چلی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، ساتھ ہی معجزہ بھی چلا گیا۔ یارو معجزہ کیوں رہتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا سوال ایک بار اچھی طرح سمجھو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اب بوڑھا آدمی ہوں، وہ تیرے نشیب و فراز دیکھ چکا ہوں، مجھے کوئی واہ واہ کہے تو بھی مجھے میری طبیعت کا کوئی اثر نہیں، ہائے ہائے کرے تو بھی کوئی اثر نہیں۔ کسی نبی کا کوئی معجزہ زندہ نہیں۔ سرکار کا معجزہ کیوں زندہ ہے؟ کہ دراصل معجزے کی زندگی کا سبب یہ ہوتا ہے جب تک نبی کی نبوت جاری رہے اس وقت تک معجزہ بھی جاری رہے، جب نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جائے اس وقت معجزے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام۔ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس سے اصلی نتیجہ اخذ کروں۔ سرکار کا قرآن یہ سرکار کا معجزہ ہے، کا معجزہ اس لیے زندہ ہے کہ نبی کی نبوت زندہ ہے، معجزہ جاری ہے کہ نبوت جاری ہے۔ باقیوں کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا، میرے نبی کی نبوت کا زمانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، دنیا میں بھی قائم رہے گا، قیامت میں بھی قائم رہے گا، اس لیے میرے نبی کا معجزہ قائم دائم ہے۔ آئی بات خیال ہے؟ اچھا، ایک سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ جو آپ نے پتھر پہ پاؤں رکھا، پتھر پگھل گیا، کیسی خوبصورت یادگار ہے۔ ہندوستان کے ملا طبقے نے ایک بات تراشی ہے، کہا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر جس جگہ بیٹھ کے بیعت لی تھی اس کو حضرت عمر نے کٹوایا تھا کہ شرک ہوتا ہے، لوگ اس کے پاس جا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اچھا،
اس کو کیوں کٹوایا؟ کہ لوگ اس کو شرک کرتے تھے. یار مقامات مقدسہ پر جا کر کے عبادت کرنا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بتاؤ کہ سرکار نے وہ کیوں نہیں کٹوایا؟ سوال ہے. اگر وہ شرک تھا تو وہ تو 6 سال ہجرت میں ایسا ہوا ہے. اس کے بعد 4 سال سرکار کی زندگی گزر گئی ہے. سرکار 4 سالوں میں خود کٹوا دیتے. معلوم ہے یہ شرک نہیں تھا، تمہیں غلط فہمی ہے. اچھا، اس کے بعد 2.5 برس تک حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک خلیفہ رہے. خواہ حضرت عمر کی کوئی بھی شان ہے مگر ابوبکر صدیق ان سے افضل ہے، ان سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. انہوں نے اپنے 2.5 سال دور خلافت انہوں نے کیوں نہیں کٹوایا؟ لکھا ہے طبقات ابن سعد نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ کبھی وہ شناخت نہ ہو سکا. حدیبیہ حدبہ سے ہے. حدبہ اس میں تصغیر ہے. اس میں تصغیر کا قاعدہ آپ کو سر کی کتابیں ابھی یاد نہیں ہوگی. پہلا حرف مضموم، دوسرا مفتوح، تیسری جگہ یا علامت تصغیر. حدبہ سے ہے حدیبہ، یہ اس میں تصغیر ہے. وہ کبڑا سا تھا تو کئی کبڑے درخت تھے، کبھی ایک کے پاس جا کے پڑھنا، کبھی دوسرے کے پاس جا کے پڑھنا، کبھی تیسرے کے پاس جا کے پڑھنا. اب جناب عمر نے سوچا کہ یہ سرکار کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، غلط نسبت کر رہے ہیں، غلط نسبت کی وجہ سے کاٹتے ہیں، وگرنہ کیوں کاٹیں؟ وگرنہ اس کے مصنف جو ہیں یہ ہوا کہ سرکار کے ساتھ حج کے لیے حاضری دی. کھڑے ہو کے کہنے لگے لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، کاش کہ اس جگہ کو ہم جائے نماز بناتے. یار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگانے والی جگہ کو کہتا ہے کہ اس کو جائے نماز بنا، وہ سرکار کے بیٹھنے کی جگہ کو شرک کا مقام کر دے. سوچو ذرا، سوچو. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، بخاری پڑھائی ہوئی بات کر رہا ہوں، سنی ہوئی بات نہیں کرتا، خود پڑھائی ہے. بخاری شریف کے اندر ہے کیا 1400 سے کچھ زیادہ تھے، 1500 سے کچھ کم تھے. ہم دوسرے سال تلاش کرتے پھرے لیکن ہم سے شناخت نہ ہو سکی. یار جب دوسرے سال گئے تو صحابہ کو شناخت نہ ہو سکی، پھر بعد میں کسی کو کیا شناخت ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ سرکار کی طرف غلط جو نسبت کرتے شجرہ غلط ہے. یہ جھوٹے شجرے کو ختم کرنا. سمجھے؟ یہ شجرہ غلط ہے، نسبت اور کی طرف کرتے اور کی طرف ہے، اس لیے اس کو کاٹو. تو کاٹنے کی وجہ یہ بنی اس کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا نا، اسی وجہ سے نار نمرود گلزار ہوئی تھی اور اسی وجہ سے یہ پتھر جو پگھلنا شروع ہوا. اب سرکار دو عالم علیہ السلام کے دادا جان ہیں، ان کے پاؤں ہیں. اب جناب جس وقت وہ چاہتے ہیں کہ پتھر لگاؤں، کون سا پتھر؟ دل میں خیال آیا، پتھر سے بات نہیں کی، پتھر خود نیچے ہو جاتا ہے. جب جھکنا چاہتے جھک جاتا ہے. یار دل کی بات پتھر کو کس طرح پتہ چلی؟ کہا یہ مدینے والے کا دادا ہے. یہ ان کی برکت سے پھر کس جگہ لے جانا، اسے ردا بہت اونچا ہے، اس جگہ جا کے لگانا ہے. سکے فولڈنگ کی ضرورت نہیں پڑی، پتھر خود ابھرتا ہے. اور کس وجہ سے ابھرتا ہے؟ جو ان کے دل میں نیت آئی ہے. کہا دراصل یہ بھی سرکار کی یادگار ہے، اس وجہ سے یہ چھوڑی گئی ہے. تو معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جس وقت تک نبی کی نبوت جاری رہے. معلومات سارے نبیوں کی نبوت جو تھی وہ ختم ہوئی، اس لیے ان کے معجزات بھی ختم ہوئے. سرکار کی نبوت ختم نہیں ہوئی، نبیوں کی نبوت ختم ہوئی، سرکار کی نبوت چل رہی ہے، اس لیے معجزہ ان کا چل رہا ہے. کہا پھر ان کی صدقے نبوت کی ضرورت تو ہر زمانے میں ہوگی. سرکار کے نبوت کی آج تصدیق کرنے کی ضرورت ہے نا. قرآن کہتا ہے ہاں میں ہوں، فاتو بصورت من مثلی ودعوا شہداءکم، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. بات سمجھ آئیے؟ اس کے شوکانی نے لکھا ہے، کہا بصورت فاتو بصورت من مثلی، مثلی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ یا راجع ہوتی ہے آیت کے عبد کی طرف یا قرآن کی طرف. کہا قریب کون سا ہے؟ ضمیر کی عادت کیا ہے؟ ناوی کہتے ہیں کہ جو قریب ضمیر ہو اس کو کوالیفائی کرتے. ضمیر کا جس کو اینٹیسیڈنٹ کہتے ہو لوگ، مرجع، اس کو مولوی لوگ مرجع کہتے، جدھر لوٹ کے جائے. زید آیا اور اس نے
یہ جو اس لفظ استعمال کیا نا، یہ کس کو کوالیفائی کرتا ہے؟ زید کو۔ زید پہلے گزرا ہوا ہے، یہاں کہا عبد بھی گزرا ہوا ہے، قرآن بھی گزرا ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہا قریب جو ہے عبد نا ہے، تو ضمیر لوٹ رہی ہے عبد نا کی طرف، یعنی جس طرح ہمارا یار لایا ہے اس طرح لاؤ۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ملے صورت تھی، کوئی گرلیاں ہوتی رہتی اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جانا کھاں۔ اب پھر سرکار کا تو معجزہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سرکار سچے ہیں، پھر باقی نبیوں کے لیے کیا دلیل ہوگی؟ ان کو آج بھی ماننا ہے کہ نہیں؟ ان کا نبی کے کہے پر مانا، مصدق لما معکم، نبی ان کی تصدیق کرتا ہے۔ معلوم ہے سارے نبیوں کی نبوت اپنی سچائی میں سرکار کی محتاج ہے، سرکار ہیں تو کائنات کے نبیوں کو مانا جا سکتا ہے، سرکار کو نکالا جائے تو سارے نبیوں کا انکار لازم ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا مختصر پیغام جو آپ کی خدمت عالیہ میں یہ پیش کرنا تھا، اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا